بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جب ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے لکھا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی کال کے انشاءاللہ حسب توفیق جواب دینے کی بھرپور ایمانداری سے اور پورے علم کے زور پہ کوشش ضرور کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق شریف زادہ بھائی ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ ربیع الاول کے دن چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی محفلیں کرتے ہیں، کانفرنسز بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر حاصل ربیع الاول چاہیے، یہ میں بڑا چیدہ مطلب چن کے لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو دو چیزوں سے احتیاط کیجئے۔ ایک تو جتنی بھی محفلوں میں جاتے ہیں وہاں پہ جو آسمان کو سر پہ اٹھا کے پڑھنے والے اور دھمالے ڈالنے والے خواتین اور حضرات ہیں، خدا کے واسطے تھوڑا سا احتیاط کیجئے۔ کوئی ادب کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کون سا رنگ دے دیا ہے میلادوں کی محفلوں کو، اور خاص طور پہ میری بہنوں نے، حضرات نے بھی کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اس کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام سٹیجوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اعتراض کریں وہ بھی نہیں بولتے۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ یہ بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی زیادہ جو بات مجھے لگتی ہے کہ جس سے ہمیں رکنا چاہیے وہ ہے وہ واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے جن کا کسی کتاب کے اندر ذکر ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ واقعات، ایسے واقعات جو کہ ان کی پیدائش کے ساتھ منسوب ہے۔ یا آپ یہ سوچیے ذرا کہ آپ جب کوئی ایسی گھڑی ہوئی کہانی چاہے اچھی نیت سے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، جس کا کہ کوئی نہ حدیث میں ذکر ہو، نہ تاریخ میں ہو، نہ تفسیر میں ہو، تو کیسی مطلب اس کو میں تہمت بھی نہیں چلیں کہتا، لیکن کتنی علمی خیانت ہے یہ کہ ہم اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اپنے نبی کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، چاہے محبت میں کریں، لیکن نبی کی محبت کے بھی تو تقاضے ہوں گے نا۔ ان کے اندر صرف جھنڈیاں لے کر سڑکوں پہ نکلنا اور جلوس نکالنا صرف یہ کام نہیں ہے۔ اسلام بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے اور ہم بڑی مشکل سے اس سٹیج تک آئے ہیں۔ اگر کہیں ان مشکلات کا آپ کو علم نہ ہو اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق نہ دی ہو کہ آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق نہ ملی ہو کہ حضرت عمار نے کیسے اسلام قبول کیا ہوا تھا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم کیا گیا تھا۔ ابھی میں یہ حدیث سناؤں گا نہیں، پتہ ہے کیوں نہیں سناؤں گا؟ کیونکہ اس دور کے اندر آپ کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، اس دور کے اندر ایسے ہمارے خلیفہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صرف یہ نہ 12 ربیع الاول اور محرم میں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے لفظ کیا استعمال کیا، پھر وہ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں اور اسلام آباد بھیجتے ہیں، جناب یہ دیکھیں یہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ میں حدیث نہیں سناؤں گا کیونکہ اس حدیث کے اندر جو لفظ ہیں وہ آپ کی تباہ کے اوپر، نازک تباہ کے اوپر نہ ذرا گراں گزریں گے۔ میں ان کی گھوڑوں کے ساتھ باندھنے کی اور یہ ذکر کر رہا ہوں، کس دور میں چلے گئے ہیں کہ ہمارے لوگ بزرگ، میں ان کو خیر علماء تو خیر تسلیم ہی نہیں کرتا، جن کی نازک مزاج کے اوپر حدیث کے الفاظ گراں گزرتے ہیں اور پھر ہمیں مصیبت میں خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے بیٹھ کے کیا بات کر دی، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب کہیں اللہ توفیق دے دے تو حدیث پڑھ لینا، خدا کا نام ہے۔ میں کیا کہوں آپ کو، میں کیا مثال دوں آپ کو کہ آپ اتنے زیادہ پاکیزہ ہو گئے کہ آپ کے خیال میں وہ الفاظ جو کہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہیں، وہ بھی پبلکلی نہیں پڑھنے، کیونکہ جناب میں کیا کہوں، خدا کی قسم آپ کو صرف میں آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ہم پہ، مجھ پہ خاص طور پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ میں پابند سلاسل ہوں اس بات پہ بھی کہ وہ حدیث ویسے پیش نہیں کر سکتا جیسے وہ بخاری شریف کے اندر یا مسلم شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب کریں گے نا اس بات کو تو میں کر کے نا ان کو کسی طریقے سے روک دوں گا تاکہ وہ لفظ آن ایئر نہ جائے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ عشق اگر رسول ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، خدا کے واسطے کو تھوڑی سی عقل بھی کریں، شرم بھی کریں اور حیا بھی کریں، اور اپنے علم کو تھوڑا سا صحیح راستے پر بھی لگائیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بسم ربی ہم نے محمد کتنا عجیب کر دیا ڈاکٹر صاحب عشق رسول کو۔
بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور ماہ میلاد کے اندر ان موضوعات کو زیر بحث لانا، غور و فکر کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ مقاصد میلاد میں سے ایک مقصد ہے اور اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے. عقیدت کا اظہار تو یقیناً اپنی جگہ پہ ہے، اس کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذیلی موضوعات ہیں یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں، ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. آپ ابھی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے دوستوں کا حال یہ ہے کہ وہ جن کتابوں کو یعنی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بے ادبی تصور کرتے ہیں اور چومتے نہیں تھکتے، انہی احادیث کی کتب میں جو احادیث موجود ہیں ان کو بیان کریں تو بیان کرنے پہ گرفت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اور زمین آسمان جو ہے نا سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی پسند کا اسلام قبول کر لیا نا، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم نے اپنی پسند کا اسلام قبول کیا، اور ہم اس درجے پہ تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ رسول رحمت کی جتنی نسبتیں ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے اپنے انداز میں تقسیم کر لیا. پہلے آج سے چند دہائیوں پہلے تک تو یہ عالم تھا نا کہ کچھ لوگوں نے گھر والوں کو اپنا لیا اور کچھ لوگوں نے صرف در والوں کو اپنا لیا. یہ ایک تقسیم بن گئی تھی جو کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ وہ جو در والے ہیں ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا پسندیدہ صحابی ہے، اور ذرا سا آپ اس دائرے سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے معاملات کو کرنا. المیہ یہ ہے، میں آن ایئر یہ بات کہتا ہوں کہ تقریبات میں اور بڑے یعنی جو ہمارے ہاں بہت اسٹیبلش فورمز ہیں جن کی بڑی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، میں ان کے نام ابھی نہیں لے سکتا، آپ یقیناً جانتے ہیں، آپ کا بھی جانا وہاں ہوتا ہے. باقاعدہ آپ گفتگو کے دوران اگر کسی آپ کے عنوان جو جس طرف آپ چل پڑے ہیں اس عنوان کے تقاضے کے طور پر اگر آپ ذرا سی کسی ایک حوالے سے بات کر دیں نا، کسی ایک صحابی کی یا کسی اہل بیت میں سے کسی ایک کی شخصیت پر زیادہ بات کر دیں تو باقاعدہ چٹ آ جایا کرتی ہے. یعنی یہ بڑی سچی بات ہے. نہیں، ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اب بیلنس میں فلاں کے حوالے سے بھی بات کی جائے. یہ ایک عجیب المی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. آپ فلاں کا بھی ذکر کریں یہ بیلنس کرنے کے لیے. تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ حضور والا کیا بات تو کدھر چلے گا. ہاں، یعنی ہم کتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ ہم نے کیوں طے کر لیا ہے کہ جی ہم نے توازن کا جو معیار خود ساختہ طور پہ قائم کر لیا ہے اس کی پابندی کی جانی چاہیے. یعنی آپ کی بات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس بات سے مجھے ایک گواہی دینی ہے. میں یاد آ گئی مجھے آپ کی بات، آپ نے کہا کہ بیلنس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. میں بھی ذکر کروں گا، کالر لے لوں، پھر گواہی کے طور پہ ایک آپ کے سامنے ہدیتاً پیش کروں گا بات. آپ نے نا طبیعت ہی بدل دیا ڈاکٹر صاحب، خدا کی قسم کی. بیلنس کریں جی یار، کون لوگ ہیں ہم، کون لوگ ہیں ہم. جی السلام علیکم. کالر سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں. جی میرا بچہ. وعلیکم السلام. فرحت علی بات کر رہا ہوں. جی فرحت کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے سر؟ کرم اللہ کا، شکر اللہ کا. میں بہت عرصے سے کال کر رہا تھا پر مل نہیں رہی تھی کافی ٹائم سے. چلو الحمدللہ آج کال مل گئی. سلامت رہیے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نا یہاں سے سعودی عرب سے موو ہونا چاہ رہا ہوں کسی دوسرے کنٹری میں بیٹر کیریئر کے لیے. فرحت آپ کرتے کیا ہے اور کہاں موو ہونا چاہتے ہیں؟ فرسٹ پریورٹی تو میری یو ایس اے، اس کے بعد کوئی دوسرا کنٹری کوئی بھی جہاں بیٹر اپرچونٹی مجھے ملے. اور ایک دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میری شادی کو 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں. آپ کی مسز کا کیا نام ہے فرحت؟ نمین مقبول. تو آپ لوگوں نے سعودی عرب میں بڑی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، آپ لوگوں نے دونوں نے اپنے ٹیسٹ تو کروائے ہوں گے؟ ٹیسٹ کروائے ہیں، پاکستان سے بھی کروائے ہیں. ریسنٹلی ابھی میری فیملی آئی ہے. ٹیسٹ کون سے کروائے تھے آپ لوگوں نے؟ جی کون سے ٹیسٹ کروائے تھے؟ ٹیسٹ کافی کروائے ہیں میڈیکل، مجھے نام تو یاد نہیں ہے ویسے. لاہور سے ہی کروائے تھے میں نے، اپنی وائف کے اور میرے بھی کروائے تھے. اسی حوالے سے کرائے تھے؟ جی اسی حوالے سے کروائے تھے. تو کوئی پرابلم پتہ چلا تھا؟ پی سی اوز کا ایشوز تھا، وہ میڈیسنز وغیرہ یوز کی تھیں کافی. دیکھو اس معاملے میں نا میری دوسرے سوال کا جواب پہلے دے رہا ہوں. اس معاملے میں کنٹینیوس چاہیے ہوگی سپرویژن، اور میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ آئی یو آئی کی طرف یا آئی وی ایف کی طرف ایز پر دا ایڈوائز آف دا ڈاکٹر جو ہے وہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور اپنی مسز سے خاص طور پہ کہیے گا کہ غصے سے پرہیز، جس طرح کہتے ہیں نا کھانے پینے کی فلاں چیز سے پرہیز ہے، غصے سے پرہیز، سٹریس سے پرہیز اور گندم سے پرہیز. یہ 3 پرہیز کرنے ہیں. اور یہ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے، لاہور میں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، اسلام آباد میں بڑا اچھے انسٹیٹیوشن ہے، کراچی میں بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں. میرے خیال میں آپ ان چیزوں کو اگر چوز کر لیں، ویسے تو آپ کے پاس سعودی عرب میں بھی فیسلٹی ہے، دبئی میں بھی فیسلٹیز بہت اچھی اور اعلیٰ ہیں، آئی یو آئی کی بھی اور آئی وی ایف کی.
اس کی طرف آپ کو جانا چاہیے، پہلی بات تو یہ، اور آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، یو ایس اے کو تو نکال دو ابھی دل و دماغ سے، اور اگر آپ کہیں فرض جانا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات آپ کے لیے اسپین ہو سکتی ہے، آپ کے لیے یورپ جرمنی ہو سکتا ہے، کینیڈا ہو سکتا ہے، یہ جگہیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں گی۔ اگر آپ ان طرف جانا چاہو تو آپ سورہ اخلاص پڑھتے رہو اور پھر اس طرف جانے کی کوشش کرو۔ امریکہ جانے کے لیے بڑا لمبا ٹائم اور بڑا لمبا عرصہ درکار ہوگا جا کے وہاں سیٹل بھی ہونا اور جانا بھی، اس لیے میرے خیال میں اتنا ٹائم ویسٹ نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ بیگم سے اور خود آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور آپ نے خصوصی طور پہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھتے رہنا میرا بیٹا۔ اینی ادر تھنگ، آپ نے سعودی عرب سے کال کیا، ایک تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے جب ہمیں اس طرح کے کال جو ہے وہ انٹرنیشنلی آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو کرنے والے ہیں ان کو بھی اور ہمیں بھی اس معاملے کی توفیق دے کہ ہم ان کی ذمہ داری کے ساتھ جواب جو ہے وہ دے سکیں اور صحیح جواب دے سکیں۔ جی السلام علیکم اسد اللہ۔ ہلو، السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی اسد اللہ بات کر رہا ہوں میں لاڑکانہ سے۔ جی اسد اللہ، حکم۔ حضرت صاحب کافی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے، بڑی کرم نوازی ہوئی، آپ سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت صاحب میرے دو مسئلے تھے آپ سے ڈسکس کرنے، دونوں اپنے بچوں کے لیے معلوم کرنا تھا۔ میرے بڑے بیٹے کا نام ہے محمد منعم۔ محمد منعم، منیم، منعم، MUNAIM، منعم۔ اچھا، اور دوسرا؟ دوسرا میری بیٹی ہے حفصہ بطول۔ حفصہ بطول، ٹھیک۔ حفصہ بطول، ٹھیک ہے نا سر؟ حضرت صاحب اس کی استخارہ کروانی تھی کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 9th کلاس میں ہے، اس کے لیے مستقبل کے لیے میں کون سی فیلڈ کے لیے یہ جائے، جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ باہر جائے، اور ویسے ہی بیٹی کے لیے بھی چاہ رہا ہوں۔ باہر کہاں جائے؟ باہر یعنی پاکستان سے باہر یورپین کنٹریز کی طرف کیوں جاب کے لیے جائے؟ جانا دونوں بچے یورپین کنٹری میں کیوں جائیں؟ اسد مجھے یہ بتاؤ۔ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جاب سیکیور ہوگی، جیسے ہم یہاں پہ جو ہے جاب وغیرہ کے حساب سے بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں سر؟ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھی خود جاب کر رہا ہوں حضرت صاحب۔ کیا جاب کیا؟ میں کمپیوٹر آپریٹر ہوں حضرت صاحب۔ اسد پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پہلے ہی اتنی چھوٹی عمر میں فیصلے کر دیں کہ بچوں کو ہم نے الگ کر دینا اور یورپ بھیج دینا، میں اس حق میں نہیں ہوں۔ بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا ہو ضرور بھیجنا چاہیے، لیکن پاکستان میں تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور پاکستان میں ٹاپ 10 یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ کے پہلی 500 یونیورسٹیز میں ضرور آتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی یونیورسٹیز آتی ہیں، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے، جیسے نسٹ ہے، جیسے فاسٹ ہے، یہ بہت اعلیٰ یونیورسٹیز ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں استخارے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کی خواہش کا بھی احترام کرو اور بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دو، اس طرح سے نہیں کہ ان کے ذہن میں ابھی ڈال دو کہ تم نے باہر جانا ہے۔ ضرور جائیں گے، لیکن ان کو گریجویشن کے بعد یہ چانس لینا چاہیے، گریجویشن تک پاکستان میں رہنا چاہیے، ان کے روٹس بن جائیں، پھر ان کو 2 سال 4 سال کے لیے باہر تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، ضرور بھیجیے۔ حفظہ کے لیے میڈیکل کی ایجوکیشن بہت اچھی ہوگی، اور بچہ جو بیٹا جو آپ کا، اس کے لیے IT اور AI کی ایجوکیشن بہت اچھی ہوگی۔ پاکستان میں بہت اچھی ایجوکیشن موجود ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو اپنی اینک سے نہ دیکھو کہ مجھے جاب انسیکیورٹی ہے تو بچوں کو بھی ہوگی۔ ہر کسی کی قبر جس طرح الگ ہوتی ہے، ہر کسی کا مستقبل بھی جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس کو کنفیوز نہیں کرنا آپ نے اور آپ نے جب بچے اس قابل ہوں کہ وہ کر سکیں تو بچوں سے اور آپ نے آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرنی ہے۔ اللہ آسانی کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مشورہ دینا مناسب ہے نا کہ پاکستان کو چھوڑ کے سیکیورٹی حاصل کرنی، مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان سے زیادہ سیکیورٹی ہے ہی کہیں نہیں۔ آپ 2nd کلاس سٹیزن ہیں ہر جگہ، دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں گے ٹاپ تو رینک سٹیزن ایسے بالکل ایسے کیوں چھوڑنا چاہیں گے ہم پاکستان؟ اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جب میرے سامنے وہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کا پاکستان سے باہر کوئی مستقبل بنا دے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو باہر کے حالات کا اندازہ ہے؟
وہ جو باہر رہ رہے ہیں جن کا آپ ظاہری طور پر یہاں ٹیپ ٹاپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی بڑے خوشحال نظر آ رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا باوسائل نظر آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ان پر وہاں کیا بیت رہی ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ یا آپ کے خاندان، آپ کے قریبی دوستوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کل وقتی رابطے میں اور وہ وہاں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر سکے؟ یعنی ایک سنی سنائی بات کے اوپر ہم نے نہ جانے کیوں ذرا سی مشکل آتی جائے تو ہم پہلا حل ہی اس کا، یعنی وہ جو آخری حل ہو سکتا ہے اس سے پہلے حل کے طور پر ہم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور المیہ دیکھیں کہ ابھی بچے جو ہیں وہ اپنا آپ بھی دریافت نہیں کر پائے، ابھی اسکول لیول پہ ہیں اور یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جی ان کو پاکستان سے باہر ہم نے بھیجنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جتنی آزادی یہاں پر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یورپ یا کوئی بھی ملک لے لیں، بچہ کوئی باہر جو ہے وہ 12 ربیع الاول منا سکتا نہیں، وہ دہشت گرد ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ خدا کے واسطے میں تمام لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کو اس بات میں شامل کیا، تمام سے یہ مجھے بڑی ہی میں کیا کہوں ریڈیکلس بات لگتی ہے کہ انسان یہ سوچنے لگ جائے جتنی سہولت، جتنی اپرچونٹیز، جتنے موقع، جتنی عزت پاکستان میں ہے، وہ خدا کے واسطے اللہ کا نام لے، جہاں ہم جس شخص کو یہاں پہ، یہ میں طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا یار، مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ اگر کسی کا سبزہ زار میں 2.5 مرلے کا مکان ہوگا نا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یار یہ لوور اکنامیکل سٹرکچر سے ہے، لوور اکنامیکل سٹرکچر سے ہے، اور اگر انگلینڈ اور نیو یارک میں آپ کا 2.5 مرلے کا گھر ہے تو آپ اپر لیول کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے میں اسد یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ بیٹے اور بیٹی کو اس طرح سوچا جائے۔ اور شاہ جی جن لوگوں کے یہاں پہ ہمیں کئی کنال کے گھر نظر آتے ہیں نا، وہ بیچارے وہاں پہ 1.25 مرلے کے فلیٹ کے اندر جو ہے نا ساری زندگی ایک غسل خانے میں، پھر انتظار کریں کہ آپ نے اس غسل خانے میں جانا کب ہے، اور وہ جب غسل خانے سے باہر نکلیں گے تو ان پہ یہ بھی پابندی ہوگی کہ اندر مسلم شاور نہیں استعمال کر سکتے، اور یہ قانون ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مسلم شاور نہیں لگاتے یہاں سے، ان کا قانون ہے امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپ کا، کہ آپ مسلم شاور نہیں لگا سکتے کیونکہ اسے جراثیم پھیلتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے پھیلتے ہیں اور اس کے نہ استعمال کرنے سے کیوں نہیں پھیلتے۔ بہرحال میں اس کے بڑا ہی زیادہ خلاف ہوں، ایبسلیوٹلی۔ پاکستان کو اللہ نے نہ صرف کہ عزت دی ہے بلکہ عزت 45 کے اینگل پہ جا رہی ہے، اکنامیکل سٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، عزت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے وہ جو بات تھی نا کہ فیصلے جو ہیں بین الاقوامی وہ اس ملک میں ہوں گے، بھائی آپ اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں گے، یہ آپ نے جرمنی میں اور اٹلی میں اور یورپ میں نہیں دیکھنے، یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام جی میرا بھیا۔ سر جی میری بیٹی ہے دبئی میں۔ جی ماشاءاللہ، کیا نام بیٹی کا؟ عائشہ ملک۔ عائشہ ملک دبئی میں ہے، جی جی۔ اور میرا داماد بھی دبئی میں ہے۔ داماد کا بھی نام ہوگا؟ کامران مقبول جی۔ کامران، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب میری بیٹی وہاں جاب کرتی ہے تو ظاہر ہے داماد کی وہاں جاب تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے۔ ٹھیک۔ وہ دبئی سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یو ایس سے۔ ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے کوئی یعنی کہ کریں گے کا کاروبار یا جو بھی ہے جاب وغیرہ، آیا ان کے لیے یہ سوٹ رہے گا؟ نہیں، وہ ان کو انویٹیشن آ گیا یو ایس اے سے؟ البتہ ویزا تو میری بیٹی کا کمپنی کی طرف سے پہلے ایک لگا ہوا ہے۔ نہیں بیٹا، ویزا تو وزٹ ویزا ہے نا، نوکری کا ویزا۔ وہ کمپنی کی طرف سے، اس کی اپنی کمپنی کی طرف سے۔ اس کا مطلب آپ جو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب بیٹی کو، عائشہ کو جاب آفر ہے امریکہ میں؟ نہیں، وہ جس کمپنی میں یہاں جاب کر رہی ہے نا دبئی میں، وہی کمپنی امریکن بیسڈ ہے، لیکن انہوں نے آفر دیا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ نہیں، وہ کمپنی چھوڑنا چاہتی ہے، وہ یہ کمپنی چھوڑنا چاہتی ہے، تو پھر وہ اس ویزے پہ تو ویلڈ نہیں جا سکتی نا؟ جی 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 جی۔ وہ کہتے ہیں ہم اسٹیٹمنٹ بنائیں گے تو پھر وہاں سے پہلے دیکھو یار، میرا بھائی چھوڑ دینا یار۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ویزا ہے، وہ ویزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ یہ نئے سرے سے سب کچھ کریں گے۔ ہاں جی، ہاں۔ وہ کیا کریں گے جو نئے سرے سے کریں گے؟ وہ کہتی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، ایڈمیشن بیس پہ ان کے ویزا اپلائی کروں گی، پھر اس کے بعد جا کے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کریں گے۔ ہاں جی۔ پھر وہاں پہ ویزا سٹیٹس چینج کریں گے۔ جی 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 جی۔ آپ کے خیال میں یہ کام کتنے سالوں کا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے میرے بھائی، یہ کام پہلی بات تو یہ کہ اب یہ کام جو ہے نا، جب تک کہ یہ حکومتیں ہیں امریکہ کی، یہ کام تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا جی۔ پہلی بات تو یہ پتہ نہیں آپ کو، وہ بچے دبئی میں رہتے ہیں ان کو کیوں نہیں پتا؟ ویزا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا۔ اچھا جی۔
تو تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان کے پاس ہوں گے 20 گھنٹے ہفتے میں کام کرنے کے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ٹائم ملے گا. تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ امریکہ جانے کا کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ صحیح, تو ان کے لیے سوٹ نہیں کرے گا. سوٹ کی بات ہی نہیں ہے یار, فیزیبلٹی کی بات ہے. اچھا جی, سوٹ کی بات نہیں, فیزیبلٹی کی بات ہے نا. بچے کام کرتے ہیں, ہاں جی, فیزیبل کیسے ہوگا جانا؟ اگر داماد وزٹ ویزے کے علاوہ تو جا ہی نہیں سکتا انلیس کی آفر ہو. وزٹ ویزے پہ جا کے وہ جاب کرے گا, اللیگل ہوگی. پھر وہ کرے گا اللیگل جاب وہاں پہ, ڈرائیو تو خیر کر ہی نہیں سکتا. ڈیلیوری کا کام بھی شاید مشکل سے کر سکے, یا کسی سٹور پہ 7-11 ٹائپ پہ کام کر لے گا. ہاں جی. تو تو یہ کامران جو ہے وہ دبئی میں بھی یعنی کہ نا اس کی جاب نہیں ہے, دبئی میں بھی وہ بس مینٹیننس کا کوئی یعنی کہ ویزا کام کر رہا ہے, لیکن اس کا حالانکہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کامران وہاں سیٹل ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا. کامران اور عائشہ امریکہ میں سیٹل ہونا تو 15 سال کا پلان ہے. اچھا جی, اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ دبئی سے نکل کے مڈل ایسٹ کے کسی اور ملک میں اگر جاب ڈھونڈنا چاہے کامران تو وہ بہت بہتر ہے, جن میں مسقط بہت بہتر ہوگا, جس میں سعودی عرب بہت بہتر ہوگا, جس میں ہاں یہ 2 ملک بڑے بہتر ہوں گے. کیونکہ بیٹی کی جاب اچھی ہے, بیٹی یعنی کہ اچھا ارن کر رہی ہے, تو اس کی تو جاب نہیں ہے. وہ شاید ابھی تک بیٹی کے سر پہ ہی سروائیو کر رہا ہے. کوئی بات نہیں یار, اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں, ہاں یہ برائی تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ پھر اگر امریکہ جانا چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جائے گا. پھر ان کے لیے ہم ان کو منع کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسٹیٹمنٹ بنانی ہے, میں نے ایجوکیشن پہ جانا ہے, پھر اس کو میں وہاں یعنی کہ یہ بھی اسٹیٹمنٹ بیس پہ جائے گا وہاں پہ. اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ امریکہ کا ویزا نہیں ہوتا. اچھا جی, بینک اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے امریکہ کا ویزا. نہیں, بیٹی نے تو ایجوکیشن کے حساب سے لے لینا ہے نا جی. او یار نہیں, یہ بڑی غلط فہمی ہے. آپ کے خیال میں ان پڑھ آدمی کا امریکن ویزا نہیں لگتا؟ لگ جاتا ہے. لگ جاتا ہے, تو اس کا ایجوکیشن سے بھی تعلق نہیں ہے. اس کا بینک کے, اس کا مطلب ہر امیر آدمی جو ہے اس کو امریکہ کا ویزا مل جانا چاہیے, یہ بھی بات درست نہیں ہے. نہیں ہے, ایسا نہیں ہے یار. تو جو کامران سوچ رہا ہے اتنے بڑے خواب, وہ خواب دیکھے ضرور, لیکن اتنی فیزیبلٹی کے ساتھ دیکھے نا, پریکٹیکل دیکھے. اپنا بنا بنایا جگہ چھوڑ کے, مٹی چھوڑ کے, پٹ کے جانا, اور جا کے آگے ککھ بھی نہ ہونا, اور حکومت بھی آپ کے خلاف ہو, اور آپ کے پاس ورکنگ آورز بھی نہ ہو, اس میں یہ سارا کیوں کرنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ دبئی سے اب یہاں دبئی کو چھوڑنا ہے. بھائی اگر کوئی دنیا چھوڑنا چاہے میں تو اس کو بھی نہیں روک سکتا. دبئی چھوڑنا چاہے تو جہاں اللہ نے رزق لگایا ہوا ہے ہم نے وہاں جانا ہے. یہ ٹکر ٹھیک نہیں ہے, میرا یہ ذاتی مشورہ ہے, یہ ٹکر ٹھیک نہیں ہے. وہ مڈل ایسٹ میں کامران کو کہو کہ کہیں اپنے اور پاؤں جمائے. امریکہ جو ہے وہ کوئی سسرال نہیں ہے جہاں پہ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ داماد صاحب آئیں اور جناب ان کے لیے یہ حاضری ہے. اٹ از دا ادر وے راؤنڈ. مت کامران کو کہیں اتنی چھلانگ نہ لگائے, جو جتنی ہے اتنی ہی بات کرے. یہاں پہ عائشہ کو جاب چھوڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر عائشہ کی کمپنی کا وہاں پہ انویٹیشن آئے, جو کہ مشکل لگتا ہے, اونلی دین دے شوڈ موو ٹو امریکہ, ادروائز نہیں. کامران سے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح پڑھے تاکہ تھوڑا سا نرم مزاج اور ٹھنڈا ہو اور عقل کو ہاتھ ڈالے. موومنٹ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کامران کو مڈل ایسٹ سے کہیں بھی موو کرنا چاہیے. وقفہ لیں گے, اور طارق شریف زیادہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یاد رہا تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دوں گا, شہادت دوں گا, وہ بات واپس آ کے کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ کالر سعیدہ ہے, لیکن سعیدہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, میرے دماغ میں ایک سوال آیا, وہ میں سے یہ پوچھ لوں. یہ بنی اسرائیلی روایتیں جو ہوتی ہیں, یہ حدیثیں یا کہانیاں جو ہوتی ہیں, ان کی کیا اتھارٹی کیا ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, جو چیز بنیادی معیار جو ہے نا دین رحمت کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عقیدے کی بنیاد پر ہو یا معاملات اور معمولات کی بنیاد پر ہو, بنیادی معیار جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. ٹھیک. جب ہم اسرائیلی روایات کی طرف جاتے ہیں تو معیار وہی ہوگا, جو چیز اس کے ساتھ متصادم نظر آئے گی اسے پھر ہم تاریخ کے ایک پیرائے میں دیکھیں گے, اور جو چیز حدیث کے پیرائے میں وہ اس کو یعنی حدیث کے پیرائے میں. اب یہ بہت تفصیلی بحث ہے, لیکن میرا اگر مجھ سے ایک دین کے طالب علم کے طور پہ آپ پوچھیں گے تو میں پھر اس کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر لوں گا, کیونکہ اگر وہ قرآن حکیم کے ساتھ متصادم ہے تو خواہ کتنی ہی مستحکم ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, کتنا ہی معتبر اس کا میڈیم ہے جس سے وہ ہم تک پہنچی ہے, اگر وہ قرآن حکیم کے سے. اور ایک اور بڑی اہم بات,
میرے نزدیک دین کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ دین مزاج نبوی کا نام ہے. بے شک. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے کوئی چیز مجھے متصادم نظر آتی ہے نا تو میرا دل تو اسے دین کی حیثیت میں اس کو قبول. بہت اچھی بات, بہت ہی خوبصورت بات. سعیدہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. اونچا بولیے گا بیٹا. جی سر, میں سیدہ جاوید بات کر رہی ہوں سوات سے. کیا کر رہی ہیں؟ سوری. سوات سے, کے خیبر پختونخوا سے. سوات سے؟ جی جی سر. جی حکم. جی سر, میں نے بولا میری شادی ہوئی تھی 2021 میں میرے کزن کے ساتھ. کزن نام نہیں رکھا اپنا؟ جی کزن کا نام ہے؟ جی جی جاوید اقبال. جاوید اقبال سے, ٹھیک. جی سر, اس کی ایک اور وائف تھی لیکن مجھ سے پسند کی شادی کی تھی. ایک سیکنڈ ہے نا, وہ وائف پہلے تھی؟ جی جی وہ پہلے تھی. وہ پہلے تھی, تو آپ کو پتا تھا کہ وہ پہلے شادی شدہ ہے؟ جی سر, وہ بھی میری کزن تھی. وہ آپ کی کزن تھی, سو 2 کزن سے اس نے شادی کر لی. جی جی سر. ٹھیک ہو گیا. پہلی محبت کی نہیں تھی, دوسری محبت کی تھی؟ سر میری شادی کسی اور جگہ میں ہو گئی تھی لیکن اس نے توڑوا دی. یہ مجھے پسند کرتا تھا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوری. میری شادی پہلے ہو گئی تھی نا, تو 1 مہینے کے بعد اس نے توڑوائی. مجھے پسند کرتا تھا یہ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات. سر میری شادی بھی ہو گئی تھی نا کسی اور جگہ میں. پہلے اس کی شادی. آپ ایک سیکنڈ ٹھہرو ذرا, مجھے کان میں بتائیے گا کیا کہہ رہی ہیں خاتون؟ سر میں نے بولا میری شادی بھی ہو گئی تھی. آپ کہیں اور ہو گئی تھی؟ تو اس نے وہ بولا کہ ڈائیورس لے کروائی میری, اور پھر مجھ سے شادی کی. اس نے پسند کی. آپ نے کہیں اور شادی کر لی تھی, آپ نے کزن نے جاوید نے کہا آپ ڈیورس لے کر واپس آ جائیں, میں آپ سے شادی کر لوں گا. جی جی جی. تو جب آپ اس شادی میں تھیں پہلے تو آپ جاوید کے ساتھ رابطے میں کیوں تھیں؟ اس نے توڑوائی سر. کیا؟ اس نے ڈائیورس کروائی سر. نہیں, اس نے تڑوائی ہے. یہ میرا اتنی آپ چنی کا کی. اس شادی میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ آپ رابطے میں کیوں تھیں؟ سر میں رابطے میں نہیں تھی, یہ رابطے میں تھا. صدقے جاؤں میں تمہاری سادگی کے. سوات سے فون نہ کر رہی ہوتی تو میں کچھ اور کہتا تمہیں. او بھائی, یہ ڈبل نہیں کر کھیلتے, ڈبل نہیں کرتے. جب آپ ایک نکام میں ہو تو دوسری جگہ چکر نہیں چلاتے. یہ سمجھ میں آتی ہے سعیدہ تمہیں بات؟ کروں پوری؟ جی کریں بس, بسم اللہ. جی سر, یہ پھر اس نے مجھے بولا کہ آپ میرے ساتھ دبئی میں رہو گی. مجھے ادھر لے کر گیا, 5-6 مہینے میں وہاں تھی. پھر یہ مجھے امی کے گھر لے کر آیا تو اللہ نے مجھے بیٹا دیا. کہاں سے؟ پہلی شادی سے دوسری سے؟ سر میرے سے, مجھ سے جاوید اقبال سے میرا ایک بیٹا ہوا ہے. جاوید اقبال سے آپ نے شادی کر لی؟ جی جی شادی کر لی سر. خوشی خوشی اس نے شادی کی. خود آیا ہے میرے پاس, میرے امی ابو کے پاس آیا تو شادی کر لی. پھر مجھے دبئی لے کر گیا. وہاں 5-6 مہینے میں ادھر تھی. پھر اللہ امی کے گھر واپس لے کر آیا. اللہ نے مجھے بیٹا. آہستہ آہستہ بولو, مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس طرح کی بات بیٹا, آپ آہستہ بولو. جی جی. پھر اس نے امی کے گھر لے کر آیا. بولتے میں گھر بھی بناؤں گا اگر جو ہے نا تجھے واپس لے کے جاؤں گا. امی کے گھر لے کر آیا تو 3 سال پھر یہ میرے پیچھے فون بند کرتا رہا. مطلب نہیں آتا تھا نا میرے پاس, تو ٹال مٹول کرتا تھا. پھر 3 سال کے بعد پھر اللہ نے مجھے بیٹی دی. ایک بیٹی میری ہوئی. تو وہ بیٹی میری جاوید اقبال سے؟ جی جی. بیٹی میری فوت ہو گئی. وہ تھوڑی بیمار تھی, 3 منتھس کی تھی وہ, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب میری بیٹی فوت ہوئی میرے پاس نہیں آیا, پاکستان میں تھا, پنڈی میں تھا. تو دوسری جو پہلی بیوی ہے اس سے ڈرتا ہے نا, میرے پاس نہیں آیا. پھر بولتا ہے چلو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم سب نے بولا چلو معاف کر دو, زندگی میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے. تو میں ابھی پھر اس کو معاف کیا. جب دبئی میں جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, جب پاکستان میں آتا ہے تو ابھی 1 سال ہو گئے میری طرف نہیں آیا. آپ کہاں پر رہتی ہیں, پاکستان میں یا دبئی میں؟ میں پاکستان میں, اسوات میں. ٹھیک ہو گیا. دبئی میں ہوتا ہے تو فون پہ گپ شپ کر لیتا ہے, جب پاکستان میں آتا ہے تو نہیں کرتا. جی جی جی. پھر فون بند کر دیتے, میرا نمبر بلاک کر دیتے. تو پہلی بیوی کے پاس ہوتا ہوگا نا تب؟ جی جی بالکل. ہاں, تو اب مسئلہ کیا ہے؟ سر نہ ادھر لے کے دیتا ہے نہ میرے بچے کا پوچھتا ہے. میں بہت پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے آپ؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشان ہوں, میرے بیٹے کو اب اسکول میں داخل کروانا ہے, گھر بھی نہیں ہے, امی ابو بھی بیچارے
अपना उनके सिस्टम है ना भाई लोगों का। तो आपको पता है स्वाद के लोग बुरा मानते हैं ना, जब बेटी घर में हो ना, शादीशुदा बेटी माँ बाप के। स्वाद के लोग ये बुरा नहीं मानते कि बेटी शादीशुदा हो और वो दूसरे से बातें कर रही हो सर, और उसके कहने पे अपने पहले शौहर को छोड़ दे? स्वाद के लोग ये नहीं बुरा मनाते सर? बस मैं भी पसंद करती थी, वो भी पसंद करता था, मसला दोनों। उस निकाह में रहते हुए पसंद कजन था, ये मुझे पहले से पसंद करता था ना, पहले से वो करता था। आप क्या करती थी मेरी प्यारी बच्ची? सर बस अभी परेशान हूँ, मेरा बेटा है। तो बेटा आपने जो काम किया है, जो फल आपने जो बीज बोया है, उसको उसी का फल खाएंगी ना। सईदा कैसी बातें कर रही हो? आपने पहले शौहर को, लफ्ज है धोखा, धोखा दिया ना, चीट किया उसको आप जस्टिफाई कर रही हैं। उस ख्वाहिश में आप दुबई के चक्कर में जो है आपने ये काम कर लिया। अब वो दुबई आपको लेकर नहीं जाएगा। अब पहली बीवी के पास आपको पता था, आपने खेल चलाया सारा, जो वो दुबई बेस था। अब आप कह रही हैं कि वो लुक आफ्टर नहीं करता। आप पांचों घी में कैसे रख सकती हैं? ये आपको ये ठीक लगता है आपको बात? मैं तारिक साहब से बात लूँगा ये बात इसका, लेकिन वक्फे के बाद। अब इसके ऊपर मैं तो माफ़ी मांगता हूँ भाई तमाम उन लोगों से जिनका कि ये ख्याल हो कि इस औरत का हक था कि ये करती। मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, मैं कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं दकियानूसी ख्याल रखता हूँ, और मेरे ख्याल में एक शादीशुदा एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। एक निकाह में रहते हुए दूसरा चक्कर नहीं चलना चाहिए। ये मैं तो इनको हराम समझता हूँ। एब्सोल्युटली आप धोखा दे रहे हैं। अगर आप धोखा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा कैसे निकल सकता है? वो कैसे हो सकता है? और वो कौन सा आदमी होगा जो आपको कहे कि पहला शौहर छोड़ दो, मेरे साथ दुबई चलो, और आप छोड़ दें? राब्ता भी हराम, ये टोटल ख्याल भी हराम, बिल्कुल बेईमानी। और अब वो ख्याल रखे मेरा भाई, उसने काम ही एक गलत किया है जावेद इकबाल साहब ने। इस गलत काम में से सेहत कहाँ से निकालनी है? वापस आके इसका जवाब देता हूँ तफसील से। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरी बहन और मेरी बच्ची ने कॉल किया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं वक्फे में इस बारे में सोचता रहा हूँ, ये बात किसी सूरत में मेरे ख्याल में जस्टिफाई किसी को भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े तुरखम खां बैठे हुए हैं कि एक खातून एक निकाह में है और निकाह में रहते हुए दूसरा इश्क करे, वो इश्क ही है ना ये, उससे गुफ्तगू, और उसके कहने पे पहले खामद को छोड़ दे। इसके ऊपर मतलब कंडेम करने के अलावा और क्या रास्ता है? अगर आप इसको जस्टिफाइड करेंगे तो भाई मैं माजरत खां हूँ सिर्फ। और अब ये कहना कि उसने तो एक लालच कर ली, अब उस लालच में वो मेरे भी सारे राइट्स दे क्योंकि मैं अब उसकी बीवी हूँ। 2 नंबर रास्ते पे, जिसे कहना चाहिए ना कि हराम रास्ते पे चलते हुए हलाल नतीजा कैसे निकालना चाहते हैं आप। मैं तो इस बात पे बड़ा ही परेशान हूँ। चलें मान लिया कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो पहला शौहर है भाई उसका कसूर क्या था? उसको किस चीज़ ने, उसके ख़ानदान को ये बदनामी क्यों लेनी पड़ी कि उनकी बहू जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है? मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सईदा है इनको खामोशी के साथ अब अपनी नाक नीचे करके, सर नीचे झुका के, खामोशी से अब ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको तो छोड़ने में भी कोई उज़र नहीं होगा ना। वो कहेगा ठीक है जाओ फिर हवा खाओ, फिर वो हवा खाओगी तो फिर बच्चों को कैसे सपोर्ट करोगी? फिर वो जो आप फरमा रही हैं कि सवात के लोग ये कहते हैं, फिर वो क्या कहेंगे? इसलिए जो कर लिया गलती इतनी काफ़ी है, लेकिन इसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। वो पाकिस्तान आके फ़ोन इसलिए बंद करता है क्योंकि उसकी दूसरी बीवी मौजूद है और आपको पता था इस बात का। अब ये अपनी ज़िद कि वो सपोर्ट करे, सिर्फ इतना मेरे ख्याल में आपका हक बनता है, ये बिल्कुल बनता है कि आप कहें कि बच्चों के लिए और मेरा जो नान नफ़का है आप उसको पूरा करें, ये बिल्कुल बनता है। लेकिन ना तो उसने मेरे ख्याल में जावेद ने आपको दुबई लेकर जाना है, ना यहाँ आपको बहुत ज़्यादा उसने सहूलत देनी है। सो थोड़ा सा नेगोशिएट करो मेरी बच्ची, और अल्लाह से माफ़ी मांगो कि जो गलती हो गई अल्लाह उसको दरगुजर करे, आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी मैं नवाल बात कर रही हूँ और मुझे बिलाल भाई आपसे दुआ भी चाहिए और मशवरा भी चाहिए एक प्रपोजल के बारे में। फरमाइए बेटा। मेरा एक प्रपोजल है, नवीद सईद उनका नाम है। नवीद सईद?
ہاں جی. اور آپ نوال ہیں؟ جی نوال شوکت. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں مشورہ. پہلے نوال مجھے آپ اپنی رائے دیں نوید کے بارے میں. ماما اور میرے خیال سے کہ اچھے ہیں وہ. اچھے سے مطلب فیملی مین ہیں, اچھے ہیں, کوآپریٹو ہیں, نرم مزاج کے ہیں. اچھا اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میرا مزاج تھوڑا غصے والا, لیکن میں بھی اچھی کوآپریٹو ہوں. یہ دوسری والی بات جو آپ نے کی ہے نا, یہ تھوڑی سی خود پسندی میں کر دی. چلیں ٹھیک. آپ کے ساتھ اختلاف پیدا ہوگا نا اگر نوید کا, تو آپ یہ برداشت نہیں کریں گی, پہلی بات تو یہ. اوکے. دوسری بات, آپ کا مزاج تلخ ہے تو آپ بدتمیزی بھی کر سکتی ہیں, یہ بھی اس کو قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت رسپیکٹ کانشیس ہے. تیسرا, آپ کے اندر جو کوالٹی ہے نا میری بیٹی, وہ ہے کنٹرول کرنے کی. ٹھیک ہے. کنٹرول ایک حد تک نوید کو کر سکتے ہو, لیکن پھر یہ چیز جو ہے یہ اختلاف میں جاتی ہے. اب یہ سارے مسائل اگر غور فرماؤ تو یہ نوید کی طرف نہیں جاتے. اگر ایز اے پرسن پوچھو تو میرے خیال میں وہ بہت اچھا انسان ہے, یہ بہت اچھا انسان ہے, کنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن اپنے پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھنے کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے مسائل جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھوں گا. جی بیٹا. اگر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب جیسے آپ نے بتایا ہے, اگر میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت مولڈ کروں تو مولڈ نہیں, آپ نوال نہیں, مولڈ نہیں ہو سکتا آپ. میں خود کو اپنی پرسنالٹی کو زیادہ کمپرومائزنگ کروں. ناٹ ایٹ آل, یہ میں بات اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں, ناٹ ایٹ آل نوال. یہ خواب و خیال میں مت رہنا کہ آپ بدل سکتی ہیں. اس پہ میرے رسول کی حدیث ہے, فطرت کبھی نہیں بدلتی. وہ شوق انسان کا ہوتا ہے, انسان کہتا ہے کہ میں بدل جاؤں گا, میں یہ کر لوں گا, وہ محبت کے ابتدا کے دن ہوتے ہیں, لیکن فطرت کبھی نہیں بدلتی میرا بچہ. ٹھیک ہے. یہ نہ رہنا. ہی از اے گڈ مین اور یہ کنسیڈر کرنے والا ہے. چلیں بہت شکریہ. اوکے, سلامت رہیے. ایک ملاقات تھی, آپ اسی پہ آپ نے نا جاتے ہوئے کمنٹ کرنا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے, اور لوگ جو تھے وہ میری طرح کے کم پڑھے لکھے, شرارتی اور سیکولر مائنڈ بیٹھے تھے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے, ان کی قبر کو روشن فرما دے. تو ان سے نا تلخ قسم کے سوال کیے, اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا, کہ اس شخصیت کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں, جو گھر والے ہیں ان کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں, در والوں کے ساتھ آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں, آپ کے نزدیک گھر والوں کا کیا مقام ہے. یہ سارے نا جو فتنہ کہہ سکتا ہوں اس میں, بالکل فتنے والے سوالات تھے. فتنے سے مراد اگر آزمائش ہے. ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ لہجہ بڑا اونچا تھا. اس سارے سوالوں کو سنتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا, اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ میری اس پہ رائے آپ نہ لیں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا. تو میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب کہیں کہ میں اس پہ رائے نہیں دوں گا. ڈاکٹر صاحب تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے بولنے کے بعد نہیں تھکتے تھے. تو جب سارے رخصت ہو رہے تھے تو میں واپس مڑا کوئی چیز ٹیبل سے اٹھانے کے لیے, شاید وہ ریکارڈر تھے جو اس زمانے میں آتے تھے جس کے اندر ٹیپ پڑتی تھی, وہ اٹھانے کے لیے شاید میرا خیال ہے میں وہ رکا. تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں اتنا موٹا آنسو تھا, ڈاکٹر اسرار کی آنکھوں میں اتنا موٹا آنسو تھا. تو وہ عام طور پہ جب بات کرتے تھے نا تو وہ میاں کہہ دیتے تھے, وہ بھائی کہہ دیتے تھے, یہ اس طرح گفتگو کرتے تھے. جب ان کو غصہ ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے بلال صاحب. تو جب میں اٹھا رہا تھا تو انہوں نے کہا بلال صاحب یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. ویری ٹرو. اب آپ اس پہ رائے دیں. بالکل سچی بات ہے جی, اور میں سمجھتا ہوں جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اصلاح کی بجائے اور زیادہ تہذیب یافتہ ہونے کی بجائے بہت معذرت کے ساتھ باقی رویوں کے ساتھ ساتھ علمی حوالے سے, غور و فکر کے حوالے سے بھی غیر مہذب ہوتے جا رہے ہیں. جس لفظ کی سنگینی کا اندازہ ہے, اس کے باوجود مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں جو میں معاشرے کا رویہ دیکھتا ہوں, اور نہ صرف عامت الناس کا بلکہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ جنہیں ہم تصور کرتے ہیں, جنہیں ہم بڑا صاحب علم خیال کرتے ہیں, ان کے یہاں اب تک نظری کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے جیسا لباس نہیں پہن رکھا نا,
آپ نے جس انداز کی ٹوپی میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے اس انداز کی ٹوپی نہیں پہن رکھی، حتیٰ کہ جس انداز کا میں درود پڑھتا ہوں جس صیغے میں، وہ نہیں پڑھتے، اگر آپ اس صیغے کے ساتھ درود نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن ناقص مسلمان، ناقص ہیں. ہاں آپ کی ایمان میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے، ابھی آپ کی تربیت ہونے والی، اور اس بنیاد پر میرا اور آپ کا ایک جو ہے نا فاصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو ذرا سنیے گا اور بار بار سنیے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جب عورت بات کرے نا کسی آدمی سے، دروازے کی اوٹ سے بھی چاہے کرے، تو وہ کھن کھناتی ہوئی آواز میں کرے، کھن کھناتی ہوئی آواز میں کرے. وہ اس لیے تاکہ سننے والے کو قطعی طور پہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ میں بات کہہ رہا ہوں اپنی اس سیدہ بچی کے بارے میں. جب آپ ایک رشتے میں ہوں تو آپ اس کے تقدس کو پامال مت کریں خدا کے واسطے، پھر اللہ تعالیٰ رحمت بھی اٹھا لیتا ہے اور برکت بھی اٹھا لیتا ہے. یہ جو پردے کے حدود ہیں نا، ان کو قائم رکھنا گھر کے اندر خدا کے واسطے، اس کے اوپر طنز نہ کیجیے گا، اس کو سنجیدگی سے سوچیے گا. جب خدا اور اللہ کا رسول اصول بتا دے تو پھر اس پہ قائم رہنا میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.